بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کی نیو جلد المصور الرابع کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو کتاب کا ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہوں گے، لکھا ہے سلسلۃ تعلیم اللغۃ العربیہ، یعنی عربی زبان سکھانے کا سلسلہ، چین، لڑی، سیریز۔ تو مطلب یہ ایک پوری سیریز ہے کہ جس کے اندر آپ کو بیسک سے لے کر کس طرح آگے چلنا ہے، کس طرح کے آپ کے جملے بننے ہیں، بنانے ہیں، پھر کس طرح گرومنگ ہونی ہے، گروتھ ہونی ہے۔ تو پوری ایک سیریز ہے جس کے اندر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح بول چال کا سیٹ اپ آگے چلتا ہے۔ تو اب اس کی جو پہلی جلد تھی المستوى الاول، تو اس کو ہم نے 67 لیسنز کے اندر کمپلیٹ کیا تھا۔ اس طرح جو ثانی ہے تو وہ 71 کے اندر، اور جو ثالث ہے وہ 43 کے اندر، اور جو رابع ہے جس کو ہم 48 لیسنز کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ تو یوں 229 لیکچر یہ بن جائیں گے۔ تو یہ چاروں جلدیں ہیں، تو ان کی آخر میں وکیبلری بھی دی ہوئی ہے جو انہی کتابوں میں استعمال ہوئی ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر بھی آپ کو مارکیٹ سے بکس مل سکتی ہیں جس کے اندر آپ کو جو عربی بول چال کے جملے دیے جاتے ہیں، تعبیرات دی جاتی ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ عربی بھی ہے، انگلش بھی ہے، اردو بھی ہے، ان تین زبانوں کی آپ کو کتاب مل جائے گی۔ تو 200-400 کے اندر آپ خرید سکتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی جو خواہش رکھتے ہیں کہ میں عربی بولوں، عربی بول چال میں حصہ لوں، گفتگو کروں، بیانات کروں، آگے بڑھوں، تو پھر اس کے لیے یہ بہترین سٹیپ ہے کہ آپ ان چاروں لیولز کو سیکھیں، سمجھیں، اس کی جو مشقیں ہیں ان کی پریکٹس کریں۔ پھر صرف نصاب کی حد تک نہ رہیں، پھر آپ باقاعدہ شوقین جس طرح ہوتے ہیں نا، نشئی، اس انداز میں آپ اس کتاب کو لے کر چلیں۔ اور یقیناً اس کتاب کے ساتھ محبت ہونی بھی چاہیے کہ عربی سیکھنے سکھانے کی بات ہے، اور عربی زبان جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی زبان ہے، احادیث کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب سے دل سے محبت کر کے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عربی بول چال میں مدد آئے گی، دیگر جو عربک بک پڑھتے ہیں اس میں بھی معاونت ہوگی، پھر اسی طرح بول چال کے حوالے سے کسی کی بات سمجھنے میں تو یہ مفید ہوگی۔ تو اس سے ہٹ کر بھی آپ جو بھی لیکچر ملیں عربی بول چال کے حوالے سے سننے چاہیے، عربی زبان میں ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ تو اس سے پہلے ہم نے المحاصۃ العربیہ بھی 25 اسباق کے اندر پڑھائی ہوئی ہے، طریقہ جدہ 3 لیسن اس کا حصے تھے، تو 54 لیسنز کے اندر وہ بھی میں کچھ نہ کچھ بیان آپ کے سامنے کی ہوئی ہے پہلے۔ تو وقت نکال کر آپ اس کو ضرور دیکھیں، ساری سیریز کو دیکھیں۔ یہ نہیں کہ یار میرا تو چلو نصاب میں اب مصور رابع ہے نا، نہیں، صرف نصاب کیا تک نہ رہیں، اپنے شوق بھی بڑھائیں اور شوق کے مطابق پھر محنت بھی کریں۔ تو اب یہ جو عربی بول چال کے حوالے سے کتاب ہے یہ ہوگی، یا اس سے ہٹ کر جو بھی کتابیں ہوتی ہیں تو ان کو کس انداز میں پڑھا جاتا ہے، کس طرح انداز میں اس کے ساتھ آپ محنت کریں گے تو کس طرح گروم کر سکتے ہیں۔ تو یہ المصطفى الاول اس کا جو پہلا سبق تھا، اسی طرح المصطفى الثانی اس کا جو پہلا لیکچر تھا، تو ان کے اندر میں نے کچھ ٹپس، کچھ چیزیں بیان کی تھیں کہ کس انداز میں آگے آپ لے کر چلیں گے تو آپ کو یہ واقعی باقاعدہ اس کا فائدہ ہوگا، اور گرومنگ ہوگی، زبان بولنے میں بھی آئے گی۔ تو وہاں اب دیکھ لیجئے گا۔ تو اب یہ شائقین کے لیے، چاہنے والوں کے لیے یہ عربی کی زبان ہے، تو پوری ایک سیریز ہے۔ تو اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے اعداد کہتے ہیں تیار کرنے کو۔ مطلب یہ جو المصطفى الرابع ہے، یہ چوتھی جو جلد ہے، چوتھا لیول جو ہے، یہ تیار کس نے کیا ہے، یعنی کن کی معاونت سے، کن کے تعاون سے یہ کتاب ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو یہ 2 نام ہیں، ابو ریان تصور حسین العطاری المدنی، اور دوسرا ہے ابو واصف شاہد حسین العطاری المدنی۔ تو ابو ریان، اس طرح یہ جو ماں باپ یا ابو کے ساتھ جو لفظ بنتے ہیں، نام بنتے ہیں، تو یہ کنیت کہلاتی ہے، کنیت۔ تو یہ نام رکھنا، کنیت رکھنا، یہ سنت بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہاں پر العطاری المدنی لکھا ہوا ہے، تو یہاں جو لکھا ہوا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ چونکہ عربی کی پوری ایک عبارت تھی تو العطاری المدنی، چلو ٹھیک ہو گیا، چل گیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اردو میں عبارت لکھ رہے ہیں، اردو میں نام لکھ رہے ہیں، یا فلیکس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر نام لکھ رہے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے، مطلب نام لکھا محمد رمضان عطاری، تو پھر کیا ہوگا العطاری المدنی، یعنی اردو میں نام لکھتے ہوئے یا انگلش میں لکھتے ہوئے کیا ہے العطاری المدنی لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ دعوت اسلامی کے جامعات سے جو فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، تو ان کو ٹائٹل مدنی کا دیا جاتا ہے، تو وہ مدنی ہے نہ کہ المدنی۔
تو مدنی ہے تو مدنی ہی رکھیں، ہاں عربی عبارت میں لے کر آ رہے ہیں تو وہاں پر پھر ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو 26 رمضان المبارک 1447 سن ہجری، یہ سحری کا ٹائم ہے جب میں ریکارڈنگ کرنے لگا ہوں، اور آج یوم میل سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، جامعات کو ترقیاں دے، کنز مدارس بورڈ کو ترقیاں دے، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو 16 مارچ 2026 ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وحدات، وحدات اس کی واحد وحدت، بار بار ہم نے پڑھا ہوا ہے، الوحدت نیچے لکھا بھی ہوا ہے، تو چیپٹر کو کہتے ہیں، چیپٹر یونٹ، اور اس کی آگے وحدات یہ جمع ہے، مطلب چیپٹرز یونٹس، یہ آگے اضافت ہو رہی ہے۔ وہ عاطفہ ہے، دروس، دروس یہ درس کی جمع ہے، اسباق، اور یہ چونکہ اضافت ہے تو المستوی الرابعی، تو یہ المستوی اور الرابعی یہ موصول صفت ہیں، اور درس کی یعنی دروس کی مضاف الیہ عبارت ہے، تو اب یہ مجرور حالت میں ہوگی۔ تو الرابعی کی تو حالت نظر آئے گی زیر کے ساتھ، لیکن المستوی چونکہ اس میں مکسور ہے، اس کی جو جار ہے حالت جری ہے وہ تقدیری ہوگی، مقدر ہوگی۔ تو اب آگے نیچے دیکھیں، الوحدت، مطلب یہاں پر اس جو المستوی الرابع جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر پیچھے ہم جو پڑھ کے آئے ہیں تو 4 مطلب اس کے اندر یونٹ تھے، یعنی پہلا جو المستوی الاول تھا تو اس کے اندر 4 چیپٹر تھے، پھر آگے والے میں 4، پھر آگے والے میں 4، یوں 12 ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے آگے 5 چیپٹر ہیں، الثالثۃ عشرہ یعنی 13واں چیپٹر، پھر اسی طرح 14واں، 15واں، 16واں، 17واں، تو یہ 5 چیپٹر اس المستوی الرابع کے اندر ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ تو اب کس چیپٹر میں کون کون سے اسباق ہیں تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں۔ تو اب اس کے اندر اس انداز میں حواریں تو نہیں ہوں گی جس طرح ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پر چونکہ آپ چوتھے لیول پر پہنچ چکے ہیں اس لیے یہاں پر بڑے جملے ہوں گے، اور بڑے جملے بھی سٹوریز کی صورت میں، تو لہٰذا ان کو سٹوریز کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے ٹرائی کرنی ہے اور اس کو پریکٹس کرنی ہے، سنانی ہے بار بار اپنے ساتھ کلاس فیلو کو۔ تو اس میں جو 13واں چیپٹر ہے نا، 13واں، تو اس کو ہم 8 لیکچرز کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ 14ویں چیپٹر کو 10 کے اندر، اور 15ویں کو 7، اور جو 16واں چیپٹر ہے اس کو 12، اور جو 17واں ہے اس کو 11 لیکچرز کے اندر، تو یوں 48 لیکچرز بن جائیں گے۔ اگلے صفحے پر آ جائیں، صفحہ نمبر 4 پر، محتوی الکتاب، کتاب یہ کتاب کو کہتے ہیں، اور محتوی کہتے ہیں مواد کو، ڈیٹا، مواد، کنٹینٹ، مضمون، اندر کا خلاصہ، فہرست، لسٹ، ٹھیک ہے، ان سب معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو مطلب یہ ہے کہ کتاب کا جو کنٹینٹ ہے، اس کے اندر جو مواد ہے وہ کون کون سا ہے اور کہاں کہاں ہے، تو یہ سارا آپ نیچے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ مقدمہ صفحہ نمبر 1 پر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو 13واں چیپٹر ہے تو وہ فلاں صفحے پر ہے، اس کے اندر کون کون سے درس ہیں، سبق ہیں، ان کا موضوع کیا ہے، تو وہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح معانی الکلمات، یعنی کلمات کے معنی، یعنی الفاظ معنی جو وکیبلری اس کتاب کے اندر استعمال ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ جو مشکل الفاظ معنی ہے وہ آخر میں الفاظ معنی بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو آئیے الوحدۃ الثالثۃ عشرہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ 13واں چیپٹر الوحدۃ الثالثۃ، یہ موصول صفت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال 13واں چیپٹر، اس کے اندر 2 ٹاپکس پر گفتگو ہوگی۔ پہلا ہے الدرس الاول، پہلا سبق، قصۃ ماذا اقول لامی، کہتے ہیں قصہ ماذا اقول لامی، میں اپنی والدہ کو کیا کہوں گا، کیا جواب دوں گا۔ تو اب اس میں بھی جو قصہ لفظ لکھا ہوا ہے اس سے پہلے فی مقدر آپ نکال لیں، تو فی مقدر نکال کر ترجمہ کریں گے نا تو اور تھوڑا سا دلچسپ ترجمہ بن جائے گا، مطلب با محاورہ اور فہم والا۔ تو مطلب ہو جائے گا الدرس الاول فی قصتی ماذا اقول لامی، یعنی نکالنا نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے آپ نے، ویسے مطلب مقدر ہی ہوتی ہے عبارت، اور اس حساب سے ترجمہ کرنا ہے، یہ ویسے میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو۔ تو مطلب ہو جائے گا کہ پہلا سبق اس قصے کے بارے میں ہے کہ میں اپنی امی کو کیا کہوں گا، ٹھیک ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پہلا سبق اس سٹوری کے بارے میں ہے، اس کہانی کے بارے میں ہے کہ میں اپنی امی کو کیا کہوں گا، کیا کہوں یا کیا جواب دوں گا۔ اسی طرح دوسرا جو ہے الدرس الثانی، وہ قصۃ الریان
فی المدرسۃ، یعنی دوسرا سبق اس بات کی کہانی کہ ریان اسکول میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے وہ بات ہوگی۔ اب وہ کیا چیز ہے تو یہ جب انشاءاللہ سٹوری ہم پڑھیں گے، قصہ پڑھیں گے تو ہمارے سامنے بات آ جائے گی۔ تو الدرس جو اول ہے تو یہ 4 لیسنز کے اندر، اور الدرس ثانی یہ بھی 4 لیسنز کے اندر، تو یوں ٹوٹل 8 لیکچرز ہوں گے الوحدۃ الثالثہ یعنی 13ویں چیپٹر کے اندر۔ تو آئیے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق، تو قصۃ ماذا اقول لامی، قصہ کہانی سٹوری کہ میں اپنی امی سے کیا کہوں، کیا جواب دوں گا۔ تو اب اس کا خلاصہ سن لیں، پھر یہ ساری 2 صفحے کی جو کہانیاں سٹوریاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس میں کوشش میں کروں گا کہ جو کوئی مشکل صیغہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی اور صرف و نحو کی جو بہت ضروری بات ہوگی تو وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا، تاکہ صرف لغت کے حد تک نہ رہیں، تاکہ کوئی بور نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ سب کو سیکھنے کو ملے۔ تو اب اس کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بچہ وہ خواہش رکھتا ہے، اس کو پسند ہوتا ہے حلوہ کھانے کا، حلوہ مطلب میٹھی ڈش، تو وہ اپنی والدہ سے خواہش کرتا ہے، خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو والدہ اس کو کچھ سامان لینے کے لیے دکان پر بھیجتی ہے۔ تو انڈے وغیرہ لانے کے لیے جب بھیجتی ہے تو وہ راستے میں انڈے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کا دوست بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ گھر میں جا کے بتا دینا کہ پیسے گم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح اس کو جھوٹ کی ترغیب دیتا ہے، اور وہ گھر آ کر پھر سچ ہی بولتا ہے، اور اس طرح کے معاملات میں تو المقصر یہ ہے کہ اس کو ماں مطلب شاباش دیتی ہے، اس کو حوصلہ بڑھاتی ہے کہ اس نے سچ بولا ہے۔ اس طرح کا یہ خلاصہ کچھ نہ کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات نشین رکھ لیں کہ الحمدللہ ہمارے پہلے بھی لیکچرز اپلوڈ ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ عز و جل آتے رہیں گے۔ تو لوگوں کے نا کمنٹس آتے ہیں، طلباء کمنٹس کرتے ہیں، پھر مختلف تجاویز دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، جو کچھ غلط ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی توجہ دلاتے ہیں، اور جو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، یا جن میں طلباء کا زیادہ فائدہ ہے، یا جو طلباء زیادہ خواہش رکھتے ہیں، تو اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں۔ تو ان میں سے جو ہوتی ہیں چیزیں اور واقعی سمجھ میں بھی آتی ہیں کہ ان کا فائدہ زیادہ ہے، تو پھر ان چیزوں کو اپنایا بھی جاتا ہے۔ تو آپ بھی کمنٹس کر دیا کریں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ تو اب ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ترجمہ ہے تو ان کو پوری ہو بہو یعنی پوری عبارت کا نہ کیا جائے، مطلب جس طرح یہ لینگویج یعنی لغت کی کتاب ہے، تو اب اس عربی زبان کو ایک ویسے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سیدھا سیدھا ایک جملہ پڑھیں اور اس کی تعبیر بتا دیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح پڑھانے والوں نے پڑھایا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کوشش قبول فرمائے۔ لیکن ہم نے جو پہلی کتابیں پڑھائی ہیں، اسی طرح یہ اور اس طرح جو آگے آئیں گی، تو ان میں یہ انداز اپنایا گیا ہے کہ ترجمہ اس انداز میں کروایا جائے، ایک ایک لفظ کا، پھر ضمیروں کا، اس میں اشارہ کا، یا جو محذوفات ہیں، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی عبارت کو حل کروانا، پھر صرف و نحو، ترکیب وغیرہ ضمناً کچھ نہ کچھ کروایا جاتا ہے، تاکہ ہر طرح کا جو طالب علم ہو اس کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ملے۔ تو یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیکچرز جو دیکھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو کافی حد تک ترجمہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ترجمہ بہتر کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، یعنی ان کا ترجمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل مزید آگے مجھ میں بھی بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ عز و جل سننے والے ہوں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے نصاب مکمل کیا ہے اور چلاواں کام کیا ہے، ایسا نہیں، انشاءاللہ یہ پوری جو جس طرح بھی میں نے باتیں عرض کی ہیں کہ ترجمہ کروانے کا بھی انشاءاللہ طریقہ آئے گا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو سالم یحب کثیرا، سالم یہ نام ہے، تو سالم یحب، احبا یحب احبابا بھی فعال سے ہے، یحب پسند کرنا، محبت کرنا، تو سالم پسند کرتا ہے، کثیرن مطلب آلموسٹ، اکثر، بہت زیادہ، تلک الحلوہ وہ حلوہ، ٹھیک ہے، التی جو کہ یا جس کو تصنعها بناتی ہے، امہ اس کی والدہ، بیدیہا اپنے ہاتھوں سے۔ تو بہرحال پوری عبارت کا ترجمہ بنے گا کہ سالم بہت زیادہ اس حلوے کو پسند کرتا ہے جس کو اس کی والدہ ماجدہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہے، بناتی ہے۔ تو اب اس میں جو حلوہ ہے، حلوہ ہمارے ہاں جو برے صغیر جو ہے، تو جو عام طور پر مولویوں کے اندر مشہور ہے حلوہ، تو وہ مراد لیا جاتا ہے، لیکن ویسے اوورال اس کو دیکھیں گے تو لغت کے اندر یہ سویٹس کے معنی میں آتا ہے، مٹھائی، حلوہ، کینڈیز، ٹھیک ہے، اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے، فردوس الاخبار کی حدیث ہے، مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھا پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال سالم
بہت زیادہ یا اکثر طور پر اس حلوے کو، اس سویٹ ڈش کو پسند کرتا ہے جس کو اس کی والدہ مائدہ اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے، تیار کرتی ہے۔ تو وَبَيْنَ الْحِينِ وَالْآخَرِ يَطْلُبُ، اب یہ بین الحین والآخر ہمارے ہاں یہ جو تعبیر ہے اردو میں گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً، کبھی کبھار، ٹھیک ہے، ان معنی کے لیے عربی کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ وَبَيْنَ الْحِينِ وَالْآخَرِ، کہتے ہیں گاہے بگاہے، یطلب سالم، سالم فرمائش کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، طلب کرتا ہے یا عرض کرتا ہے، من امہ الحبیبتی، اپنی پیاری امی جان سے، امی ہی پھر آگے صفت ہے الحبیبہ۔ تو بہرحال کہتے ہیں گاہے بگاہے، اکثر یا وقتاً فوقتاً طالب جو سالم ہے وہ اپنی پیاری امی جان سے فرمائش کرتا ہے، کس بات کی؟ ان تجہز لہو، کہ والدہ ماجدہ ان کے لیے تیار کرے۔ جہازہ یجہز، تجہیز یہ تیاری کے معنی میں، تو یہ تجہز سے ان کی وجہ سے نصب آ گیا، تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ، کیونکہ امی جان کے لیے یہ صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وہ فرمائش کیا کرتا ہے کہ ان تجہز لہو نوعا جدیدا من الحلوہ، کہ وہ اس کے لیے، لہو یہ ضمیر لوٹے گی سالم کی طرف، کہ والدہ ماجدہ سالم کے لیے سویٹ ڈش میں سے ایک نئی قسم تیار کرے۔ نوعا جدیدا، کوئی نئی قسم، نیو ڈش، تو حلوہ تو مراد ہوگی سویٹ ڈش، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وذات مسائل، اور ایک شب، جس سے کہتے ہیں نا ایک دفعہ کا ذکر ہے، تو یہاں پر بھی ایک شب کا ذکر ہے، ایک رات کا ذکر ہے۔ تو کہتے ہیں اشتاق سالم، سالم کو شوق ہوا یا سالم کا دل کیا، اشتاق اشتیاق سے مطلب شوق ہونا، خواہش ہونا یا دل کرنا، تو کہتے ہیں ایک شب سالم کا دل کیا، سالم کا من کیا، کس بات کا؟ کہتے ہیں کعادت ہی، یعنی سالم کا دل کیا ایسے ہی جیسے اس کی عادت ہے، یعنی اس کی عادت کے مطابق، حسب معمول، حسب عادت اس کا دل کیا، کس بات کا؟ کہتے ہیں لتذوق الحلوى المنزلیہ، کہتے ہیں تاکہ وہ ہوم میڈ یعنی گھر میں بنا ہوا حلوہ چکھے، یعنی گھر میں بنا ہوا حلوہ یا سویٹ ڈش چکھنے کا دل کیا، ٹھیک ہے۔ تو پوری عبارت کا جو ایک جملہ بن جائے گا، تعبیر بن جائے گی، وہ یوں بن جائے گی کہ ایک شب سالم کا حسب معمول گھر کا بنا ہوا حلوہ یا سویٹ ڈش کھانے کا دل کیا، من کیا، یا اس نے شوق ظاہر کیا، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فطالب من امہ، تو اس نے اپنی امی جان سے مطالبہ کیا، طلب کیا یا فرمائش کی کہ ان تجہز لہ بعض الحلوہ، کہ امی جان اس کے لیے کچھ سویٹ ڈش یا حلوہ تیار کرے، بنائے۔ اچھا، یہاں پر بعض جو لفظ ہے نا، بعض لفظ کا ترجمہ بعض بھی کیا جاتا ہے، کوئی ایک بھی کیا جاتا ہے، کچھ بھی کیا جاتا ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے اس کے مختلف انداز سے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے طلب کیا، فرمائش کی کہ کچھ اس کے لیے جو حلوہ یا سویٹ ڈش بنائی جائے۔ تو وہنا، اب ہنا یہاں پر جو ہے وہ کس انداز میں استعمال ہو رہا ہے، اور عام طور پر کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں اشارہ کے باب میں یہ بیان کیا جاتا ہے، ظرف مکان ہے، یہاں یا اس جگہ یا یہاں پر، ٹھیک ہے، ان معنی کے لیے آتا ہے۔ مگر ہر جگہ عربی میں ہونا صرف جگہ کے لیے نہیں بلکہ ربط کلام کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اب، پھر، اسی موقع پر یا اس وقت، ٹھیک ہے، محاورتی یہ ترجمے ہوتے ہیں۔ تو اور یہاں پر بھی یہ اسی معنی کے لیے آتا ہے جو بھی میں نے عرض کی ہیں۔ تو یہ ایک ادبی اسلوب ہے، ٹھیک ہے، جگہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ اس جگہ پر معنی آگے جو بات چل رہی ہے تو اس جگہ کی طرف اشارہ وغیرہ مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب، پھر، اسی وقت یا اس موقع پر، ٹھیک ہے، ان طرح کے یہ جو ترجمے ابھی عرض کی ہیں ان میں سے کوئی آپ یہاں پر اٹیچ کر دیں۔ تو اب مطلب کیا ہوگا؟ پیچھے والی بات دوبارہ سنیں کہ جب اس نے اپنی امی جان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے لیے کچھ حلوہ تیار کرے، اب اس میں سے کوئی ترجمہ لگا دیں، اب یا پھر یا اسی موقع پر یا اس وقت، اب آگے ترجمہ پڑھیں۔ طالبت الام من صغیرہا سالم، کہتے ہیں کہ ماں نے مطالبہ کیا، پھر یا اسی موقع پر یا اس وقت ماں نے مطالبہ کیا یا حکم فرمایا اپنے چھوٹے بچے سالم سے، یا اپنے چھوٹے بچے سالم کو کہا یا اس سے مطالبہ کیا، کس بات کا؟ الذهاب للمتجر، کہتے ہیں متجر، کہتے ہیں سٹور کو، دکان، ٹھیک ہے، مارکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سالم سے مطالبہ کیا مارکیٹ جانے کا، یعنی وہ دکان پر جائے، مارکیٹ جائے، بازار جائے، سٹور جائے، تو اس بات کا مطالبہ کیا۔ اب کیوں؟ لشراء بعض البیض، بیض کہتے ہیں انڈے کو، ٹھیک ہے، اس میں جنس ہے، آگے بات آ رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں۔
تو کہتے ہیں کہ کچھ انڈے آتے ہیں نا، اوپر بھی بعض آئی تھی، بعض کا لفظ یہاں پر بھی بعض، یہاں پر معنی بنے گا کچھ، ٹھیک ہے. تو کچھ انڈے خریدنے کے لیے اس کو مطلب دکان پر جانے کا مطالبہ کیا یا کہا یا حکم دیا. تو کیوں؟ لتعد، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تیار کرے. عد یعد، ٹھیک ہے، باب افعال سے عد اعداد لفظ جس نے شروع میں جو کتاب کا ٹائٹل تھا وہاں سے عرض کیا. تو لتعد لہو، تاکہ وہ اس کے لیے تیار کرے. تعد سے ان لام کئی ہے تو نصب ان مقدر ہے، تو یہاں پر نصب آیا، ٹھیک ہے. لتعد، تاکہ وہ ماں اس کے لیے تیار کرے، لہو اس کے لیے یعنی سالم کے لیے، بعد الحلوہ کچھ حلوہ، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ ترجمہ کلیئر کر رہے ہوں گے، سمجھ آ رہا ہوگا. اور جو پر میں نے بات عرض کی تھی، ترجمہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے سننے سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو امید کرتا ہوں یہ ساری کلیئر کر رہے ہوں گے آپ. تو بہرحال ماں نے اپنے چھوٹے بچے سے دکان جانے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ کچھ انڈے خرید کر لائے، ٹھیک ہے، یا کچھ انڈے خریدنے کے لیے دکان پر جانے کی اچھا کی یا ماں نے مطالبہ کیا تاکہ وہ اس کے لیے حلوہ تیار کر دے. اچھا جی، آگے پھر اگلا مرحلہ کہ کہتے ہیں خارج سالم مسریان. مسریان کہتے ہیں جلدی کو، سرعت لفظ آپ نے سنا ہوگا، جلد. تو کہتے ہیں کہ سالم جلدی سے نکلا یا گیا لشراء البیض، انڈے خریدنے کے لیے. تو سالم جلدی سے انڈے خریدنے کے لیے نکلا یا چلا گیا. وفی الطریق قابل جارہ سعیدا، کہتے ہیں اور رستے میں اس نے اپنے پڑوسی سعید سے ملاقات کی یا اس کا سامنا اپنے پڑوسی سعید سے ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں سألہ سعید عن وجہتہ، سعید نے اس سے سوال کیا. السالہ ماضی کا صیغہ، سألہ یسأل سوال، تو سوال مصدر ہے، تو فاتح یفتح سے، تو سألہ فعل ہے اور فعل کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوتی ہے وہ منصوب و متصل ہوتی ہے، یعنی مفعول بھی بنتی ہے. تو اب فعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر آ گئی تو لہذا فاعل بعد میں ہے جس طرح کہ آ رہا ہے. اگر یہاں نہ ہوتا تو پھر سألہ کے اندر سے ضمیر نکل آ رہی تھی جو پیچھے لوٹنی تھی. تو بہرحال سعید نے اس سے سوال کیا، کس سے؟ یعنی جو سالم تھا. کس بارے میں؟ ان وجہتہ، اس کی سمت کے بارے میں، منزل کے بارے میں. وجہ کہتے ہیں سمت جس کا قصد کیا جائے، یعنی کسی طرف بندہ جا رہا ہے کسی مقصد کے لیے، تو جس کا ٹارگٹ ہے اس کی جس طرف جانا، تو اس کے لیے لفظ آئے گا وجہ. تو اب کہتے ہیں کہ سعید نے سالم سے اس کی سمت کے بارے میں، یعنی جس طرف وہ جا رہا ہے اس کے منزل ٹھکانے کے بارے میں سوال کیا کہ کہاں جا رہے ہو. تو فاخبرہ سالم نے اس کو بتایا، خبر دی، بتلایا کیا؟ انہ متجہ للمتجر لشراء بعض البیض، کہتے ہیں اس لیے اس نے بتایا کہ وہ شاپنگ مارکیٹ جا رہا ہے یا دکان پر جا رہا ہے کچھ انڈے خریدنے کے لیے. اچھا، جب اس نے بتایا کہ وہ دکان پر انڈے خریدنے کے لیے جا رہا ہے، وَأَخْبَرَهُ سَعِيدٌ أَنَّهُ يَتَّجِهُ أَيْضًا لِنَفْسِ الْمَتْجَرِ لِشْرَاءِ بَعْضِ حَاجِيَاتِ دَارِهِ. تو کہتے ہیں کہ سعید نے اس کو خبر دی، یعنی سالم کو بتایا، خبر دی کہ وہ بھی سیم اسی شاپ پر جا رہا ہے. لنفس المتجر، متجر شاپ، اور نفس مطلب سیم، ٹھیک ہے، ایز اٹ از جسے کہہ لیں. کہتے ہیں کہ سالم کو سعید نے بتایا. اب یہاں پر بھی وہی اوپر والا اصول، اخبرہ فعل ہے، فعل کے ساتھ ضمیر لگی تو منصوب متصل مفعول بھی بنے گی، فاعل بعد میں آ رہا ہے. تو سعید نے سالم کو بتلایا یا بتایا، خبر دی کہ وہ بھی سیم اسی شاپ پر جا رہا ہے اپنے گھر کی ضروریات کی کچھ چیزیں خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، حاجیاتی ہی حاجت سے، ٹھیک ہے، ضروریات، دار ہی دار گھر کو کہتے ہیں، اور سودا سلف، ٹھیک ہے، گھر کا سودا سلف یا کچھ ضروریات چیزیں خریدنے کے لیے وہ بھی اسی شاپ پر جا رہا ہے. آگے سارا معن، کہتے ہیں کہ وہ دونوں چلے. سارا ماضی کا صیغہ ہے تثنیہ کا، سارا سارا سارو، تو وہ دونوں چلے، معن اکٹھے ایک ساتھ. حتی وصلا للمتجر، یہاں تک کہ وہ شاپ پر، مارکیٹ میں یا شاپ پر یا دکان پر پہنچ گئے. اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ وہ دکان پر پہنچ گئے. واشترا، اور اس نے خریدا. کل منہما، اب پیچھے صیغہ تثنیہ کا تھا، اب یہاں پر واحد کا ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے جو فاعل ہے وہ اکٹھا کر دیا کل کے ساتھ، ٹھیک ہے، کل منہما. تو اب یہاں پر یہ سمجھے کہ مفرد کی طویل میں ہو گیا. واشترا کل منہما حاجتہ، تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے
اپنی حاجت کو خریدا، مطلب جو کچھ چاہیے تھا تو جس کو تو وہ اس نے لے لیا۔ تو اب سالم جو ہے اس کو انڈے چاہیے تو اس نے وہ لیے۔ تو پھر جو پیمنٹ بنی تھی، جو حساب بنا تھا، بل بنا تھا، وہ ادا کیا۔ کہتے ہیں دافع کل منہما حساب ما اشتراہ لصاحب المتجر، تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے ادا کیا، دافع ادا کرنا، کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک نے ادائیگی کی، ادا کیا، پیمنٹ کی، حساب وہ حساب ما اشتراہ جو انہوں نے اس سے خریدا، لصاحب المتجر مطلب دکاندار سے، مطلب جو دکاندار سے جو چیز انہوں نے خریدی ہے تو اس کا جو بل بنتا ہے، پیمنٹ بنتی ہے، تو اس کو انہوں نے وہ پیمنٹ ادا کر دی۔ تو اب کہتے ہیں ثم سارا، پھر وہ روانہ ہوئے یا چلے، مان اکٹھے، دکان سے واپسی، وفی اثناء سیرہما، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے چلنے کے دوران، یعنی جیسے وہ چل رہے تھے تو ان دونوں کے چلنے کے دوران، لم ینتبہ، انتبہ ینتبہ، انتباہ کہتے ہیں متوجہ ہونا، تو کہتے ہیں کہ لم ینتبہ، متوجہ نہ ہوا، سالم سالم، تو کہتے ہیں کہ سالم کی نظر نہ پڑی یا توجہ نہ پڑی یا خیال نہ رہا یا بے خبر رہا، ٹھیک ہے، کس سے؟ لحفرۃ صغیرۃ، کہتے ہیں چھوٹے سے گڑھے سے، حفرہ کہتے ہیں خندق کو، سراغ، گڑھا، ٹھیک ہے، حفرہ مفرد ہے اور اس کی جمع آتی ہے حفارن، ٹھیک ہے، جمع مکسر، تو کہتے ہیں کہ سالم کی توجہ نہ پڑی، یہ نظر نہ آیا، خیال نہ رہا چھوٹے گڑھے پر، یا چھوٹے گڑھے کی طرف توجہ نہ رہی، فی الطریقی، جو کہ رستے میں تھا، یعنی رستے میں چھوٹے گڑھے کی طرف سالم کی توجہ نہ رہی، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فتعثرت قدماہ، کہتے ہیں پھر اس کے قدم لڑکھڑا گئے، یوں کہہ رہے کہ اس کے قدم کو ٹھوکر لگی، تو فا یہاں یوں کہہ لیں کہ نتیجہ تن، فا نتیجیہ، ٹھیک ہے، تو مطلب نتیجہ دینے والا آگے جملہ آ رہا ہے، مطلب کیا ہوا کہ دونوں چل رہے تھے، چلتے چلتے سالم کی توجہ نہ پڑی، اس جو گڑھا تھا، تو رستے میں گڑھے پر نظر نہ پڑی، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں فتحسرت قدماہ، تو اس کے جو قدم ہے وہ لڑکھڑا گئے یا ٹھوکر لگی، وسقط علی الارض، اور وہ زمین پر گر گیا، وتکسر البیض کلہ، اور سارے کے سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ اچھا اب یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے، البیض اوپر بھی میں نے معنی کیا تھا انڈے، یعنی زیادہ انڈے، اور اب یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے یا ذہن میں آ سکتا ہے کہ البیض کا معنی آپ نے کیا ہے انڈے، یعنی بہت زیادہ انڈے، اور کلہ یہاں پر ضمیر مفرد کی لے کے ہیں کہ وہ انڈے سارا کا سارا ٹوٹ گئے، تو مطلب مفرد کی ضمیر ہے اور پیچھے آپ جمع کا ترجمہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا پرابلم ہے، کیا ریزن ہے؟ تو اچھی بات ہے، سوال ذہن میں آنا چاہیے تھا یہ آپ کا۔ تو اب اس میں ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ بید لفظ جو ہے نا انڈا، تو اس کی جو اصل واحد ہے نا وہ ہے بیدتن، گول تا کے ساتھ، بیدتن انڈا، ایک انڈا، اور اس کی جمع آتی ہے جمع مؤنث سالم الف تا کے ساتھ، بیداتن، اور یہ جو عبارت کے اندر دو دفعہ بھی تو گزر چکا ہے نا بید لفظ، یہ اس میں جنس جمع ہے، ٹھیک ہے، اس میں جنس ہے، تو ٹھیک ہے، البید مطلب انڈوں کا مجموعہ، وہ 5 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، جتنے بھی زیادہ ہیں، تو یہ جو مجموعہ جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اس میں جنس جمع، تو یہاں پر انڈوں کے مجموعے کو مراد لیا گیا ہے، اس لیے ضمیر واحد ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یوں سمجھے مجموعے کی طرف اشارہ ہے، تو وہ سارا کا سارا جو مجموعہ ہے انڈوں کا وہ ٹوٹ گیا۔ تو اب آگے اخذ سالم، اخذ یہ افعال شروع میں سے ہے، آپ نے پڑھے ہوں گے نحو کے اندر، تو مطلب کسی کام کا فعل کا آغاز ہو جانا، تو کہتے ہیں اخذ سالم ینفض ثیابہ، سالم اپنے کپڑے جھاڑنا شروع ہو گیا، مطلب نیچے گرا تھا تو عام طور پر عادتاً یہ فطرتاً ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جھاڑتا ہوا اٹھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کپڑوں کو جھاڑنا شروع کیا سالم نے۔ اب اس کی کنڈیشن کیا تھی، حالت کیا تھی، آگے جملہ حالیہ آ رہا ہے، تو کہتے ہیں وَهُوَ يَبْكِي بِشِدَّةٍ، بقا یبکی رونے کے معنی میں، کہتے ہیں کہ سالم نے اپنے کپڑوں کو جھاڑنا شروع کیا اس حال میں کہ وہ شدت سے رو رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی شدت سے روتے ہوئے اپنے کپڑوں کو اس نے جھاڑنا شروع کر دیا، تو جس طرح کہتے ہیں نا ہچکیاں لے کے رونا، تو یہاں پر اس کی یہ کنڈیشن ہو چکی تھی۔ تو بینما سعید، بینما یہاں پر جب کے معنی ہم کر لیں، بینما سعید یحاول ان یہدئہ دون فائدہ، دون بغیر، ٹھیک ہے، بے سود، بے فائدہ، ٹھیک ہے، فائدہ ہی، لیکن دون بغیر کے معنی میں، تو مطلب بے فائدہ، بے سود، ٹھیک ہے، لا حاصل،
اور حدّا یحدّئ تہدیہ مطلب پرسکون کرنا، کسی کو ریلیکس کرنا، کام کو تسلی دینا، دلاسا دینا، ٹھیک ہے، ان سب معنی کے لیے۔ تو کہتے ہیں وہ شدت سے رو رہا تھا۔ ادھر کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں جب کہ سعید جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، یحاول کوشش کرنا، ٹرائی کرنا، کہ اور وہ کوشش کر رہا ہے اس کو پرسکون کرنے کی، ان یحدئہ کہ وہ اس کو پرسکون کرے۔ اس میں جو سا ضمیر لگی ہوئی ہے وہ مرصوب متصل مطلب سالم کی طرح لوٹے گی، کیونکہ وہ رو رہا تھا اور یہ تسلی دے رہا تھا اس کو۔ تو ان یحدئہ کے اندر جو ضمیر نکلے گی فاعل وہ سعید کی۔ دوبارہ سنیں، جب کہ سعید اس کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مطلب ناکام کوشش ہی نا، وہ تو روئے جا رہا ہے اور اس کے کہنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، دو نہ فائدہ مطلب بے فائدہ، مطلب یہ کہنے کہ ناکام کوشش۔ تو سالم جب کی بحرکت، حرکہ کہتے ہیں دل سوزی، پھوٹ پھوٹ کر رونا، ہچکچیاں لے لے کے رونا۔ تو کہتے ہیں کہ سالم ہچکی اور دل سوزی، یہ پھوٹ پھوٹ کر کہہ لیں آپ، یعنی سالم پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، لأنہ لم ينتبه للطریق جیدا، کیونکہ وہ اچھے سے رستے پر متنبع نہیں تھا، یعنی اس نے توجہ سے خیال سے رستے کو نہیں دیکھا تھا، تو اس لیے وہ شدت سے رو رہا تھا۔ تو فتسبب فی کسر البید، تو اس کا توجہ سے نہ دیکھنا، راستے کو توجہ سے دے کر نہ چلنا، تو کہتے ہیں کہ یہ سبب بن گیا انڈے ٹوٹنے کا، تو یعنی اس کی توجہ نہ ہونا یہ سبب بنا ہے انڈے ٹوٹنے کا۔ تو لہذا ڈر تھا کہ ماں کیا کرے گی۔ ماذا سیقول لامہ التی تمنت علی الذهاب لشراء البیت، ماذا سیقول کیا کہے گا وہ، لامہ اپنی والدہ سے، التی جس نے ائتمنت ہو اس کو ذمہ دار بنایا ہے، امین بنایا ہے، کام سونپا ہے۔ یہاں پر بھی فعل کے ساتھ ضمیر آگی منصوب متصل، تو فاعل جو ہے وہ ائتمنت کے اندر ہی ضمیر جو والدہ ام کی طرف لوٹے گی۔ تو وہ اپنی امی سے کیا کہے گا جس نے اس کو کچھ انڈے یا انڈے خریدنے کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ستغضب، اب یعنی وہ یہاں سے نتیجہ نکال رہا ہے خود ہی کہ ستغضب منہ کثیرا، وہ تو اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے گی، ٹھیک ہے، غضب لفظ سے ناراض ہونا، غصہ کرنا، تو وہ منہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوگی، غصہ کرے گی۔ وربما ستعاقب، اور ممکن ہے، ربما مطلب ممکن ہے، شاید، ٹھیک ہے، اس میں بھی ربا جو ہے یہ حرف جار ہے، اور جو میم ہے یہ یوں کہہ لیں زائدہ ہے، اور یہ معنی پر اصل نہیں ڈالتی، ٹھیک ہے، صرف تاکید اور یوں سمجھے خوبصورتی کے لیے آتی ہے، جس طرح کہ دیگر حروف جارہ کے بارے میں، جو حروف زائدہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے آگے، اور پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں وربما ستعاقب، اور ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، شاید وہ اس کو سزا دے۔ یہاں پر بھی وہ قاعدہ فعل کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ منصوب متصل، ستعاقبہ۔ تو جتنی پریکٹس ابھی تک کروا دی، امید ہے کہ یہ آپ بھولے گا نہیں، فعل کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی۔ تو بقیہ 4 قسمیں رہ گئی ہیں ضمیر کی، تو وہ بھی آپ نے دہرا لینی ہے، بقیہ وقتاً فقتاً جو آئے گی وہ عرض کرتا رہوں گا۔ تو اب ماذا سیقول لہا، کہ وہ ماذا سیقول لہا، کہ وہ اس کو کیا کہے، لہا مطلب ضمیر مونس کی، مطلب ماں، تو ماں سے وہ کیا کہے گا، کئی تغفر لہو و تسامحہ، یہاں پر یہ جو سمجھے عطف تفسیری ہے، یعنی تغفرہ و تسامحہ ایک ہی معنی ہے، تو تغفرہ مغفرت سے ہے، مطلب معافی، تسامحہ بھی یہاں درگزر کرنے کے معنی میں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں سے کیا کہے تاکہ تغفر لہو، وہ ماں اس کو معاف کر دے، ٹھیک ہے، وَتُسَامِحَهُ، اور اس کو درگزر کر دے، یعنی معافی مانگنے کے لیے کیا کہے گا، اس بارے میں وہ آپ سوچ رہا ہے۔ کہتے ہیں ارتسامات علامات تفکیری علی وجہ سالم، ارتسامات کہتے ہیں مرتسم ہونا، نمودار ہونا، ظاہر ہونا، نقش ہونا۔ تو ارتسامات علامات تفکیر، تفکیر کہتے ہیں فکر یفکر تفکیر، یعنی غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ سالم کے چہرے پر غور و فکر کی علامات ظاہر تھیں، ارتسامات مطلب نمودار تھی، ظاہر تھی، نقش تھی، مطلب وہ اس کے چہرے سے پریشانی نظر آ رہی تھی کہ سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ تو فقال سعید لسالم، سعید جو دوست ہے اس نے سالم سے کہا، سأخبرک بفکرۃ رائع، کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بہترین، رائع کہتے ہیں عمدہ کو، بہترین، کہتے ہیں میں آپ کو ایک بہترین آئیڈیا دیتا ہوں، بتاتا ہوں، یا میں ایک آپ کو اچھی سوچ بتاتا ہوں۔ کیا، کس لیے، کہتے ہیں لتنجو من العقاب، تاکہ آپ پنش سے، سزا سے، تکلیف سے، یا ماں کی جو سزا ہے اس ناراضگی سے
نجات پالیں، بچ سکیں۔ ولا تسقطا، اور آپ نہ گریں، من نظر امک، اپنی والدہ کی نظر سے، یعنی آپ سزا سے بھی بچ جائیں اور والدہ کی نظر میں آپ کی عزت بھی ضائع نہ ہو، اعتماد بھی بحال رہے۔ تو اخبر امک، اب یہاں سے وہ جھوٹ کا مشورہ دے رہا ہے، کہتا ہے اخبر امک، آپ اپنی امی جان کو خبر دے دیں، بتا دیں، کیا ان النقودہ، کہ پیسے، جو کرنسی ہے، پیسے ہیں، روپے پیسے تھے، لکشمی تھی، ساقطت منی، مجھ سے گر گئی، منی جو پیسے تھے وہ مجھ سے گر گئے تھے، ساقط ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، وَأَنِّي بَحَثْتُ عَنْهَا كَثِيرًا، اور میں نے ان کو بہت تلاش کیا، بحثت عنہ، میں نے بہت ان کو تلاش کیا، فلم اجدھا، لیکن ان کو نہ پایا، مطلب وہ مجھے ملے نہیں، بہت تلاش کیا، ملے نہیں۔ آپ نے یہ اپنی والدہ کو مطلب جھوٹ بول دینا۔ کہتے ہیں وَأَخَذَ سعید یُزَيِّنُ لَهُ الْفِکْرَةَ، کہتے ہیں کہ سعید اس کے لیے سوچ کو آراستہ کر رہا تھا، یعنی اس کے سامنے سوچ ڈیولپ کر رہا تھا جھوٹی، جو اس طرح آپ نے سن لی، وَيُخْبِرُهُ، اور اس کو بتا رہا تھا کیا، انہا کذبۃ بیضاء لا تضر، کہ یہ جھوٹ سفید جھوٹ ہے اور بے ضرر ہے، یعنی یہ جھوٹ آپ بول دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی بچت ہو جائے گی اور عزت بھی بحال رہے گی۔ اس طرح کی اس نے لالی پاپ دیے۔ تو اچھی تربیت پھر اچھی تربیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے، اپنی آل اولاد کی، نسلوں کی اللہ تعالیٰ کرے کہ اچھی حفاظت ہو، اچھی تربیت ہو۔ تو کہتے ہیں وَلَٰكِن لَمْ يَتَقَبَّلْ سالم تِلْكَ الْفِكْرَةَ مُطْلَقًا، کہتے ہیں کہ لیکن سالم نے اس سوچ کو، اس آئیڈیا کو نہ قبول کیا، مطلقاً، بالکل بھی، مکمل طور پر بھی۔ تو اب یہ جو مطلقاً ہے، تو مفعول مطلق عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے، حال بھی بن جاتا ہے عبارات کے اندر۔ تو عام طور پر اس کا جو یوز ہے عبارات کے اندر، وہ زور دینے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کی تاکید کے لیے، زور کے لیے، جس طرح ابھی آپ نے استعمال کیا کہ اس نے مطلب جو اس کا پلان تھا، سوچ وغیرہ، مطلب جھوٹ بولنے کی، وہ مزین کر کے سامنے آراستہ کر کے بیان کی کہ آپ اس طرح کر دو کہ تو فائدہ ہی فائدہ، نقصان کچھ نہیں۔ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَمْ يَتَقَبَّلْ سَالِمٌ تِلْكَ الْفِكْرَةَ مُطْلَقًا، لیکن سالم نے اس آئیڈیا کو مطلقاً بھی، بالکل بھی، مکمل طور پر قبول نہیں کیا، مطلب بالکل بھی قبول نہیں کیا۔ اب دیکھیں مطلقاً نے آ کر یہاں پر اس جملے میں زور پیدا کر دیا۔ وقالا، اب یہاں سے آگے سعید کو سالم نے کیا رپلائی دیا؟ وقالا، کہا، حل اکذب، کیا میں جھوٹ بولوں، لانجو من عقاب امی، تاکہ میں اپنی امی کی سزا سے بچ جاؤں، یعنی کیا میں اپنی امی کی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولوں؟ وماذا عن عقاب اللہ، یعنی ماں سے اگر جھوٹ بول کے میں بچ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی سزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، کیا مائنڈ ہے؟ وماذا عن عقوبۃ الکذب یوم القیامہ، اور بروز قیامت، قیامت کے دن جھوٹ کی سزا، جھوٹ کی جو وعیدات ہیں، کی سزا جو ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الکاذب سبب للعذاب، عذاب العلیم، جھوٹ عذاب علیم، علیم کہتے ہیں دردناک کو، تو کہنے لگا کہ جھوٹ جو ہے یہ دردناک عذاب کا سبب ہے، والبعد عن رب العالمین، اور اللہ رب العزت، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور العالمین، عالم کی جمع جہان، تو جہانوں کا، جہانوں کے پالنے والے سے دوری کا سبب ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دوری ہو جائے گی جھوٹ بولنے سے، اور دردناک عذاب کا بھی سبب ہوگا یہ جھوٹ بولنا۔ فقد مر بنا الحدیث الذی اخرجہ الامام مسلم من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، کہتے ہیں تحقیق وہ حدیث پاک جس کو امام مسلم نے بیان کیا، تخریج کی، بیان کیا یا روایت کیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، آپ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر کالا کالا دو جگہ پر ہے، تو اب حدیث قولی، فعلی، تقریری یا آپ نے پڑھی ہوئی ہے، تو کالا کالا والی جو حدیث پاک ہوتی ہے وہ قولی، تو اب یہاں پر جو پہلا کالا ہے تو یہاں پر مراد ہوتا ہے جو پیچھے راوی ہے، جس طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں سرکار سے، تو یہ جو کالا ہے پہلا، اس کا فائل یہی نکلیں گے، دوسرا فائل سامنے موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو اب اخرج یخرج، اخراج یہ مطلب بیان کرنا، روایت کرنا، نکالنا، لینا، ٹھیک ہے، کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح امام مسلم کی جو کتاب مشہور ہے صحیح مسلم شریف، تو اب اس کے اندر جو انہوں نے جس سند سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک لی ہے،
تو مطلب اس کے لیے یہاں پر اخراج لفظ آتا ہے، مطلب انہوں نے وہ روایت درج کی ہے، لی ہے، اس کی تخریج کی ہے۔ اب کذب کے والے سے وہ روایت کہ فرمایا سرکار نے کہ ثلاثۃ، تین افراد، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یعنی تین افراد ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ پاک کل بروز قیامت کلام نہیں فرمائے گا، ان سے بات نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے، مطلب ان سے اللہ تعالیٰ لطف و کرم والی جو بات ہوتی ہے وہ نہیں فرمائے گا، ولا یزکیم، اور نہ ہی ان کی تزکیہ، ان کا تزکیہ فرمائے گا، یعنی نہ ان کو پاک صاف فرمائے گا، یعنی گناہوں وغیرہ سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہ، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ فرمائے گا، نگاہ سے مراد نگاہ رحمت، نظر رحمت، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مطلب تین باتیں ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین افراد سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ تین افراد کون سے ہیں؟ اب ثلاثۃ مجمل تھا، اجمال تھا، اب آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے، شیخ زان، پھر اسی طرح آگے والے جو نام لکھے ہوئے ہیں، تو اجمال کے بعد جب تفصیل آ جائے نا تو اس کی تین طرح عبارت پڑھ سکتے ہیں آپ، جائز ہے، ٹھیک ہے، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پیچھے عامل کے مطابق، مطلب پھر اس کی ترکیب آپ بنا دیں گے، مرفوع پڑھنا ہے تو مبتدا نکال لیں، ٹھیک ہے، یا اس کی خبر نکال لیں، اس کو مبتدا بنا دیں، پھر آنی کا منصوب کے طور پر پڑھ لیں آپ، مفعول بھی، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر عامل کے مطابق۔ تو بہرحال شیخ زان یہاں پر مرفوع حالت میں پڑھا گیا ہے، مطلب یوں نکالیں آپ پیچھے احدھا ثانیھا ثالثھا، یوں جو آپ میات العامل کے اندر شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان میں سے تین میں سے پہلا کیا ہے؟ شیخ زان، اب یہ دونوں موصوف صفت، مطلب دونوں مرفوع ہی ہیں، زان یہ زانیون، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر ضمہ ثقیل اور اس کے اوپر پھر تعلیل ہوئی، تو زان یہ حالت رفیع میں ہی ہے، لیکن لکھنے کا طرز یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال تین جو افراد جن سے وہ اوپر والی صورتیں آپ نے پڑھی، ان میں سے پہلا کہ وہ شیخ زان، یعنی شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، یعنی جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، زان یعنی بوڑھا زانی کہہ لیں آپ، بوڑھا زانی یعنی بڑی عمر کو پہنچ گیا ہے پھر بھی وہ جرموں سے باز نہیں آ رہا۔ تو وہ مالک کذاب، مالک کہتے ہیں بادشاہ کو، حاکم، کذاب یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، کذب سے، الکذب سے، مطلب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، یعنی بہت زیادہ جھوٹا حاکم یا بادشاہ، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ وعائل مستکبر، عائل کہتے ہیں غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، مستکبر مطلب تکبر کرنے والا، مطلب کتنا یہ گھناؤنا گناہ کہہ لیں آپ کہ مالدار ہو تکبر کرے تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس کے مال پر فخر کر رہا ہے، وہ ایک ہے ہی بندہ غریب پھر بھی وہ جناب اکڑ کر چل رہا ہے یا اس کے اندر اکڑ ہے، تو یہ عجیب و غریب ایک صورت ہے۔ تو یہ تین صورتیں بیان کی کہ اللہ پاک ان سے قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا، اور پھر دو جو چیزیں آپ نے سماعت کر لیں۔ تو ثم افترق الصدیقان، تو اب یہ سالم نے اپنے دوست کی کچھ تربیت فرمائی احادیث کی روشنی میں۔ ثم افترق الصدیقان، تو پھر دونوں دوست، صدیق کی جمع تثنیہ، صدیقانی دو دوست، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے صدیق، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ لقب ہے، بہت زیادہ سچے، تو صدیق ہے وہ، اور یہاں پر دوست فرینڈ کے معنی میں صدیق، یہاں پر اسی کی تثنیہ صدیقانی۔ تو ثم پھر افترق الصدیقانی، دونوں دوست جدا ہو گئے، واتجہ اور راہ لی، کل منہما لدارہ، ان میں سے ہر ایک نے اپنے گھر کی، یعنی ہر ایک اپنے اپنی گلی میں اور جو بھی جس طرف رستہ جاتا تھا انہوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ وما ان واصلہ، اب یہ بہت پیارا ایک اسلوب ہے، وما ان واصلہ سالم للدار، اس کا معنی ہو جائے گا جیسے ہی، جو ہی، ٹھیک ہے، وما ان واصلہ سالم للدار، کہتے ہیں جو ہی یا جیسے ہی سالم گھر پہنچا، وطارق الباب، اور دروازے کو نوک کیا، دروازے کو نوک کیا، دستک دی، حتیٰ یہاں تک کہ فاتحت امہ، اس کی والدہ ماجدہ نے دروازہ اوپن کیا، کھولا، تو پھر کیا تھا؟ کہتے ہیں تأملتہ الام قلیلا مندہشۃ من ثیابہ المتسخۃ، تأملت کہتے ہیں غور کرنے کو، ٹھیک ہے، مندہشہ کہتے ہیں حیرت زدہ ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، حالت اس کی بیان ہو رہی ہے، کہتے ہیں حیرت زدہ ہوتے ہوئے، متسخ کہتے ہیں لتھڑے ہوئے یا گندے، جس طرح گرد وغیرہ لگے ہو نا، جس طرح وہ گرا تھا۔ تو اب توجہ کے ساتھ سماعت کریں، کہتے ہیں تأملتہ الام قلیلا، ماں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، ٹھیک ہے، تأملت غور سے دیکھنا، تأمل کرنا، غور و فکر کرنا،
تو تعملته الام قلیلا منتحشۃ من ثیابہ المتسقہ، کہتے ہیں کہ ماں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، قلیلا تھوڑی دیر، منتحشۃ حیرت زدہ ہوتے ہوئے اس کے لتھڑے ہوئے یا گندے کپڑوں سے، یعنی اس کے کپڑے گرد زدہ ہیں اور اس کا چہرہ بھی ایسا ہے کہ جو رونا بنا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے گندے کپڑوں سے حیرت زدہ ہوتے ہوئے ماں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، سألتہ عن البیت، اس سے سوال کیا، سألت کا فائل نکلے گا، اس کے اندر ہیا ضمیر، ماں نے سوال کیا، ہو ضمیر جو ساتھ لگی ہوئی ہا ضمیر، تو یہ لوٹے گی فائل جو پیچھے مفعول بھی ہے، جس طرح بھی اوپر عرض کیا نا، فعل کے ساتھ ضمیر لگی ہو وہ منصوب متصل تو مفعول بھی بنتی ہے، تو سوال کیا مفعول بھی یعنی سالم سے، عن البیض انڈوں کے بارے میں، یعنی جو انڈے لینے وہ گیا تھا تو ان انڈوں کا کیا بنا، اس بارے میں سوال کیا۔ کہتے ہیں تردد سالم قلیلا، تھوڑی دیر سالم ہچکچایا، مطلب اس نے کچھ ہچکچاہٹ ہوئی کہ کیا وہ کہے، وہ دوست کی بات مان لے یا کیا کرے، ماذا سیقول لہا، وہ اس کو کیا کہے، یعنی ماں کو کیا بات کہے، کیا جواب دے، کیا کہے، حل ینفذ خطۃ سعید ویکذب ام یخبرها بالحقیقہ، کہتے ہیں کیا وہ نافذ کر دے، نفذ ینفذ تنفیذ، نافذ کرنا، عمل کرنا، پیروی کرنا، تو خطہ کہتے ہیں پلان کو، جو اس نے آئیڈیا پلان دیا تھا نا، فکرت رایا لفظ پڑھا تھا، کہتے ہیں کیا سعید کی جو پلاننگ تھی، سعید کا جو پلان تھا وہ اس پر عمل کر لے، وَيَكْذِبُ اور جھوٹ بول دے، یعنی اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جھوٹ بول دے، یا پھر اپنی ماں کو سچ بتا دے، یخبرها ہاض میں لوٹے گی والدہ کی طرف، یا خبر دے دے ماں کو سچ کی، سچائی کی، یعنی جو حقیقت میں ہوا ہے کہ وہ اس نے راستے میں دیکھا نہیں اور چوٹ آئی اور یوں انڈے گر گئے ٹوٹ گئے، وہ بتا دے، یہ جھوٹ بول دے۔ دوبارہ سماعت کریں، کہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو کیا کہے، کیا وہ سعید کے پلان پر عمل کرتے ہوئے جھوٹ بول دے، یا پھر ماں کو سچ بتا دے، حقیقت بتا دے، حقیقت کی خبر دے دے۔ کہتے ہیں فجعتاً اچانک، فجعت کہتے ہیں اچانک کو، یکا یک، دفعتاً ایک دم، ناگہانی طور پر، بغتتاً، ٹھیک ہے، ان سب معنی کے لیے آتا ہے۔ کہتے ہیں فجعتاً اچانک، ارتما سالم فی حضن امہ، حضن کہتے ہیں گود کو، ٹھیک ہے، گود، آغوش، کہتے ہیں ارتما، ارتما کہتے ہیں مطلب لگ جانا، ٹھیک ہے، را میم یا اس کا مادہ ہے کسی کے پیروں میں گر پڑنا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فجعتاً ارتما سالم فی حضن امہ، کہتے ہیں اچانک یکا یک سالم اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں یا قدموں میں گر گیا، تو وَأَخَذَ يُخْبِرُهَا بِكُلِّ مَا حَدَثَ، اور اس نے شروع کیا، جسے نا پہلے بھی عرض کیا، آخذ فعل شروع میں سے، تو کہتے ہیں کہ اس نے ہر وہ چیز جو واقع ہوئی، ما حدث جو ہوئی، بِكُلِّ مَا حَدَثَ ہر وہ چیز جو واقع ہوئی، یعنی جو کچھ ان کے ساتھ اس کے ساتھ ہوا، اس نے اپنی ماں کو بتانا شروع کر دیا۔ یخبرها حاضمی لوٹے گی ماں کی طرف، کی طرف، وَأَخَذَ يُخْبِرُهَا بِكُلِّ مَا حَدَثَ اور اس نے جو کچھ ہوا وہ بتانا شروع کر دیا۔ وَهُنَا ادھر، اب یہاں پر جس طرح میں نے پیچھے بھی عرض کیا، یہ جگہ کے لیے نہیں ہے، یہاں مطلب ربط کلام کے لیے، یہ ادبی اسلوب ہے۔ وَهُنَا احتضنته امه بشدۃ وهي تقول، کہتے ہیں ادھر اس کی امی نے اس کو مطلب جس طرح گود میں لیا ہوا تھا، تو احتضنته امه بشدۃ، اس نے شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا پیار، جو ماں کی ممتا ہوتی ہے، پیار کے ساتھ، یعنی سختی کے ساتھ، سینے کے ساتھ اس کو لگایا، وَهِيَ تَقُولُ اور اس حال میں کہ ماں اپنے بچے کو کہہ رہی تھی کیا، حمدا للہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی تعریف، انک لم تکذب کہ تو نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی شکر ہے کہ تم نے جو کچھ ہوا حقیقت بتا دی، جھوٹ نہیں بولا۔ تو حمدن یہ مفعول مطلق بنے گا، یہاں پر حمدتو فعل محذوف ہے پیچھے، اور یہ محذوف ہی ہوتا ہے، حمدتو فعل فاعل اور یہ آگے مفعول بھی مفعول مطلق، اور درمیانے کلام میں انا پڑھا جاتا ہے، اس لیے انا پڑھا، تو ان کلام تکذب، کہتا ہے کہ اللہ، اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ تو نے جھوٹ نہیں بولا، ماشاءاللہ۔ تو وحمدا للہ علی سلامتک یا صغیری، اے میرے چھوٹے بچے، پیارے بچے، اللہ تعالیٰ کی ہم تیری سلامتی پر، یعنی تو صحیح سلامت خیریت کے ساتھ آیا ہے، تو اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد۔ کہتے ہیں سأعطیک، میں آپ کو دیتی ہوں، ادا کرتی ہوں،
نقودن اخرى اور پیسے، نقد کی جمع نقود، پیسے، اخرى مثلا اور، تو آخر کی جمع اخرى. کہتی ہے کہ میں آپ کو اور پیسے دے دیتی ہوں، لتذهب لشراء البیت، تاکہ آپ انڈے خرید لیں، ٹھیک ہے. وَسَأُعِدُّ لَكَ الْحَلْوَى الَّتِي تُحِبُّهَا، تاکہ اور میں آپ کے لیے تیار کروں وہ حلوہ جو آپ پسند کرتے ہیں، تُحِبُّهَا جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو اب یہاں پر مطلب ساری چیزیں انہوں نے بیان کر دی سٹوری. تو اب اس پوری سٹوری سے ہمیں جو سیکھنے کو ملا، تو یہ یوں سمجھے کہ خلاصے کے طور پر مورال جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. نتعلم من القصہ، قصے سے، یعنی اچھا اس کے پیچھے آپ حاضی ہی نکال لیں گے، من حاضی القصہ، تو یوں اور سونا بانے کا معنی نتعلم ہم سیکھتے ہیں، ہم نے حاصل کیا، من حاضی القصہ اس قصے سے، یعنی اس سٹوری سے ہم نے سیکھا یا ہم سیکھتے ہیں. کیا سیکھتے ہیں؟ اب جس کو سیکھتے ہیں وہ مفعول بھی کے طور پر آگے والے جملے آ رہے ہیں. ان الکاذبہ کاذبن، کہتے ہیں کہ یہ کہ جھوٹ ہوتا ہے. ان الکاذبہ کاذبن، کہ جھوٹ ہوتا ہے. ولیس للکذب الوان، اور جھوٹ کے کوئی رنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جھوٹ کا رنگ نہیں ہوتا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ جناب اس طرح کا جھوٹ ہوگا تو وہ جھوٹ ہے اور اس طرح کا نہیں ہوگا تو پھر وہ سچ ہے. جھوٹ ہی ہے، چاہے وہ مذاق میں کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. تو طاعت الامی، اب یہاں پر اس پیچھے اگر عطف کر دیں گے تو یہ اس کا مطلب اسم کے ہو جائے گا. اچھا، ایک تو یہ ہم نے سیکھا کہ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کے رنگ نہیں ہوتے. دوسرا یہ سیکھا کہ طاعت الامی و عدم الکذب علیہ مہما کان الامر، کہتے ہیں کہ ماں کی اطاعت کرنا اور جھوٹ نہ بولنا، علیہ اس سے یا اس کے سامنے، مہما کان الامر جو بھی کنڈیشن ہو، جیسی بھی حالت ہو، آپ کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، آپ نے جو بھی کنڈیشن ہے جھوٹ نہیں بولنا ماں کے ساتھ، ماں کے سامنے. دیکھیں نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کہ بچپنا ہے، جوانی کی عمر ہے 15-17 سال، اور علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ماں کی وصیت ہے اور جیب وغیرہ میں پیسے سلائی کر دیے ہیں، کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا. پھر وہ قافلے والوں، چور ڈاکو جب آئے، سب قافلے کو لوٹ لیا. ماں کی وصیت پر، نصیحت پر عمل کیا تو ڈاکو سارے تائب بھی ہوئے، ان کا سردار بھی تائب ہوا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جو بھی آ گئے. تو وہ جھوٹ نہ بولا اور ماں کی نصیحت پر عمل کیا. تو الصدق یا الصدق کا طریق النجاتی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عطف کریں. تو اب مزید کیا ہم نے اس قصے سے سیکھا کہ جو سچ ہے، سچائی ہے، یہ نجات کا راستہ ہے. جو سچائی ہے، سچ ہے، جس طرح کہتے ہیں نا سانس کو آنچ نہیں، سانس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اچھا، اور کیا سیکھا؟ کہتے ہیں رفض النصائح الاخرین، کہتے ہیں کہ نصیحت کی جمع نصائح، کہتے ہیں کہ رفض کہتے ہیں نظر انداز کرنا، رد کرنا. آخر کی جمع آخرین، کہتے ہیں کہ دیگر لوگوں کی نصیحتوں کو جھڑک دینا، رد کر دینا، نظر انداز کر دینا. التی ہی غیر صحیحۃ، یعنی دوسروں کی نصیحتیں کون سی؟ ہر ایک نصیحت نہیں، کہتے ہیں وہ نصیحتیں جو صحیح نہیں ہیں. التی ہی غیر صحیحۃ، وہ نصیحتیں جو صحیح نہیں ہیں، مطلب غلط ہیں. وہ عدم الاستماعی لہا، اور ان کی طرف توجہ نہ کرنا. استماع کہتے ہیں سننا، توجہ کرنا. تو عدم مطلب نہ، تو نہ سننا، نہ توجہ دینا، کان نہ دھرنا، ٹھیک ہے. مجھے سمجھے کہ اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، نقصان نہ ہو، تو اس طرح اس پر عمل کرنا، اس کی توجہ نہ دینا. امو کا اکثر الناس حبا لکا، اب یہاں پر بہترین جو جملہ سیکھنے کو ملا اس سٹوری سے، کہ امو کا کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ اکثر الناس حبا، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والی ہوتی ہے اللہ کا آپ سے. وحرصا علی ما یہمک، اور کہتے ہیں کہ اور وہ سب سے زیادہ پرواہ کرتی ہے، حرص کرتی ہے، خواہش رکھتی ہے، اللہ اس بات پر، ما یہمک جو آپ کو اہم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اہم یہم سے پڑھ لیں آپ، یہمک یعنی جو آپ کو، آپ کے لیے زیادہ اہم ہوتی ہے یا زیادہ آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے، تو وہ ماں اس بات کی بھی بہت زیادہ حرص سکتی ہے. تو ایک کیا ہی کمال کا کسی نے جملہ بولا تھا کہ جب باپ کا سایہ ہو نا تو بندے کی خواہشیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور جب باپ کا سایہ نہ ہوتا نا پھر بندے کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی بندہ ضرورت میں بھی دیکھتا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے، وہ کر لیتا ہوں، یہ رہنے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کا سایہ دراز فرمائے، اور جن کے والدین دونوں یا ایک رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائے استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جی ناظرین، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا
کہ آپ کو سبق کیسا لگا، اور مزید آپ مشورہ دینا چاہیں کہ سبق کو کس انداز میں پڑھانا چاہیے، کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، یہ بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تو یہ سبق خود بھی سنیں، اور جو آپ کے دوست احباب اس طرح کے لیکچرز یا کتابیں پڑھ رہے ہیں درس نامی کی، تو ان تک بھی شیئر کیجیے۔